نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، مسجد میں آیا، تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ حاضری اتنی زیادہ ہے اور جگہ نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی یہی روتے رہے کہ جگہ بہت ہوتی ہے، حاضری نہیں ہوتی۔ یار یہ اتنے پروانے میں ادھر بھی دیکھ کے آئے ہوں، وہ بیچارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ آگے مسجد والے حصے میں جگہ ہے تو یہ حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ وہ جو پیچھے والے حصے میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آگے مسجد والے حصے میں جگہ فل ہے۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے۔ 7 ستمبر وہ تاریخ ساز اور عہد ساز دن ہے جس دن قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا۔ وہ دن پرسوں آ رہا ہے جس دن ان کی شارک پہ چھری پھیری تھی اور ان کا کالا اور گندا خون قومی اسمبلی میں بہا تھا۔ دوستو ایک سوال ہے، لوگ کہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، کیا ملا کافر قرار دے؟ ہوا کیا؟ کافر تو قرار دے رہی ہے، ملا کیا؟ اس کا ثمرات کیا ہے؟ پہلی چیز یہ نوٹ کریں، قادیانی روز اول سے قرآن و حدیث کے مطابق کافر ہیں، لیکن ملکی قانون کے مطابق یہ کافر نہیں تھے۔ 7 ستمبر کو یہ سرکاری کافر قرار دیے گئے۔ پہلے غیر سرکاری تھے، اب سرکاری کافر ہو گئے، سٹیمپ پر لگی۔ اور سرکاری کافر اسے کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں کافر نہیں ہوں تو اس کے لیے سی 298 کے تحت 3 سال قید ہے۔ کسی مرضی کتے کو یہاں پر پکڑے گردن سے، اس سے پوچھے کون ہے، اگر وہ بدبخت یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں تو 3 سال کی سزا ہے۔ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہاں پر۔ اللہ کی قسم تھوڑا نہ ہم نے جذبہ جوش دکھائیں، یہ اس دھرتی سے بھاگ جائیں، ختم کر دیں۔ اب یہ سرکاری کافر۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا جاؤں، ہم نے گجرانوالہ کے علاقے سے ان کے بہت سے کلمے ہٹائے، مینار گرائے، تو ایک قادیانی بہت بڑے بزنس مین وہاں کے، انہوں نے اپنے مکانوں کے باہر آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو میرا ایک شاگرد جب وہاں پہنچا، اس نے کہا اس کو مٹائیں جی، یہ شاعر اسلامی ہیں، یہ دھوکہ دہی کے لیے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اسے مٹایا جائے۔ ڈی ایس پی نے کہا کہ آپ شام کو 4 بجے آ جائیں، میں انہیں بھی بلا لیتا ہوں۔ دونوں فری کیمپ چلے گئے، یہ بندہ ہمارا اکیلا ہی، 5 چودھری آ گئے قادیانیوں کے، آگ بیٹھ کے، بندہ اکیلا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے جتنے مرضی ہوں، چھری ایک ہی کافی ہوتی ہے۔
وہ کہنے لگا ڈی ایس پی صاحب تسی نہیں بولنا, میری ہے میرا گل ہو لیں 2 منٹ. ٹھیک ہے جی. پہلے نو انہیں دیکھیا, انہیں کہا 10 تو مسلمان ہے کہ کافر ہیں؟ کہنا جی میں کافر ہوں. اگلے نے پوچھا تو ہے؟ کہنا جی میں بھی کافر ہوں. تیسرے نے پوچھا تو؟ کہنا جی میں پکا کافر. چوتھے نے پوچھا, پنجویں نے پوچھا, 2 نے کہا جی پکے کافر. ڈی ایس پی صاحب اس گل میں تسی نہیں سمجھے, اس گل میں میں سمجھے یا اے سمجھے نے. اگر اے اتنے کہہ دیں کہ اسی مسلمان ہیں تو پھر میں تمہیں کہنا سی کہ اپنی شہادت دے وچ انہاں تے پرچہ درج کر کے 3 سال انہاں نوں جیل بھیجو. اتنے کافر منے ہیں, باہر جا کے اگر میں بات کرنے مکر جانا. تو انہوں نے کہا میں چھڑنا نہیں ہے انہوں میں نے بڑھیا نوں دسنا کہ تہاڈے نکاح ٹوٹ گئے, یہ کافر من گیا ہے اتنے. اب یہ خود کو مسلمان نہیں کہتے. یار اگر کسی قادیانی نے اپنا نام, ہم نے تو کارروائیاں بہت تھوڑی کی ہیں نا, محمد اسلم رکھا ہوا ہے, 3 سال کی قید ہے اس کے لیے. محمد شاہد اسلامی ہے, پہچان اسلام ہے, بنیاد اسلام ہے, یہ نام نہیں رکھ سکتے. آپ قادیانیوں کے ہاں جائیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عام نام ملیں گے. حسن, حسین, خالد, زبیر. مجھے خود ایک قادیانی صاحب کا تو اس نے کہا ہم جان کے رکھتے تھے کہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے نا, دیکھیں ہمارے جیسے ہی نام رکھے ہوئے ہیں. یہ عائشہ بیٹھی ہے, یہ ختیجہ ہے, یہ حفصہ ہے, یہ فاطمہ ہے, مکس کیا ہوا ہے. اور مسلمان ان کو سپریٹ نہیں کرتا. پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ شاعر اسلامی بھی استعمال نہیں کر سکتے. دوسرے یہ کرتے تھے 74 سے پہلے بیرونی دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی حکومت پاکستان سے کروڑوں روپے کی گرانٹ اس زمانے میں لیتے تھے کہ ہم نے باہر جانا ہے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے. کیونکہ سرکاری کاغذوں میں تو اس وقت مسلمان تھے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. سرکاری کاغذوں میں تو مسلمان تھے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے جانا ہے, پورا بر اعظم افریقہ کفر سے بڑا ہوا ہے, یورپ کفر سے بڑا ہوا ہے, انڈونیشیا فلاں 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 جگہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جانا ہے. اس زمانے میں نصف صدی قبل یہ کروڑوں کی گرانٹ لے کے اپنے مبلغین لے کے وہاں بھیج دیتے. پیسہ مسلمانوں کا ہمارے ٹیکسوں سے کٹا ہوا اور خرچ ہو رہا ہے مردودوں کے اوپر, اور یہ اسلام کی تبلیغ کیا کرنی ہے؟ اپنے ارتداد کی تبلیغ کرتے ہوئے جو مسلمان تھے انہیں بھی کافر بنا کے لے آتے تھے. 7 ستمبر کے بعد یہ گرانٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. سمجھ آئی جی؟ اس کے بعد یہ ہوا جب پاکستان نے ان کو کافر قرار دیا تو تقریباً سارے اسلامی ممالک نے ہمیں دیکھتے ہوئے, پاکستان لیڈر ہے, ہمیں دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی انہیں کافر قرار دے دیا. یہ 7 ستمبر کی برکت ہے کہ بغیر اسلامی دنیا نے بھی ان کو کافر قرار دے دیا. بلکہ جنوبی افریقہ کی کرسچن جج نے کہا یہ کافر ہیں, اس نے بھی کافر قرار دیا. تو سارے اسلامی ممالک کے اندر انہوں نے ان کو کافر قرار دیا. اگلا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ سعودی عرب نے ان کا داخلہ سعودیہ میں بند کر دیا. اس سے پہلے یہ کھلے آتے تھے جاتے تھے, آتے تھے جاتے تھے, آتے تھے جاتے تھے, حج بھی کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے. بشیر الدین مردود اپنے نام کے ساتھ حاجی بشیر الدین لکھتا تھا. ظفر اللہ دیکھیں حج پہ گیا ہوا, بشیر الدین حج پہ,
سارے ان کے خلیفے حجوں میں پھرتے تھے، دلا دل قادیانی آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان پر پابندی لگ گئی کہ کوئی قادیانی سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ یہ پابندی بھی لگی کہ ان کے لیے حج اور عمرہ حرام ہے، کہ داخل نہیں ہو سکتے۔ عربوں کے اندر جو ان کی تبلیغ کرنے کی کوشش تھی وہ ساری کی ساری، اور سعودیہ کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے۔ یہ تقریباً 3.5 مہینے یہ تحریک چلی ہے، اور 7 ستمبر کو اس کا اینڈ لگا ہے جس میں ان کو کافر قرار دیا گیا۔ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سارے اخبار 3 مہینے تک، 3.5 مہینے تک اخباروں کے ایڈیٹوریل پیجز اس کے مضامین ختم نبوت کے مضامین سے بھرے ہوتے تھے۔ ہر محلے کا خطیب 3.5 مہینے 4 مہینے اس نے سکون نہیں لیا، ختم نبوت پہ بات ہوتی رہی، قادیانیت کے کفر کو ننگا کرتے رہے۔ ایک سرکل تھا جو پورے پاکستان میں چل رہا تھا ان کو کہ یہ کیا ہے جو چھپے ہوئے تھے، ان کی کھال ادھیڑ کر بتایا جا رہا تھا۔ رسائل نے خصوصی نمبر نکالے قادیانیت پر، اخبارات میں خصوصی ایڈیشن شائع کیے۔ ہر گلی کے اندر جلسہ، ہر محلے میں جلسہ، ہر نگر میں جلسہ، ہر قصبے میں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں جلسہ۔ ایک عجیب گونج تھی پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کی۔ باہر کے جو مسلمان تھے وہ بھی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن قادیانی بھی اٹک کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے کافر اپنے آپ کو قبول نہیں کرنا۔ یہ جو تبلیغ ہوئی 3.5-4 مہینے پوری دنیا کے اندر، اس سے ہر ان پڑھ اور پڑھا لکھا مسلمان اس بات سے واقف ہو گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے، کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، یہ کس قسم کا کفر ہے اور کتنا خطرناک قسم کا کفر ہے۔ 7 ستمبر کا میں یہ فائل، یہ عام ہوتا تھا، قربانی آتی تھی نا تو گائے لی ہے، 5 حصے مسلمانوں نے ڈالے ہیں، 2 حصے مردیوں نے ڈال دی، یہ عام تھا۔ اور وہ قربانی حرام ہو جاتی تھی، قربانی حرام ہو جاتی تھی، لیکن مردئی جان بوجھ کے کرتے تھے۔ 7 ستمبر کے بعد یہ بھی بند ہو گیا سلسلہ۔ 7 ستمبر والے دن 4:35 پر ان کو کافر قرار دیا گیا، اور اسی وقت اسی دن کی رات میں 12 بجے سے پہلے ہزاروں قادیانی عورتوں کو طلاقیں ہوئیں اور انہیں چھتر مار کے گھر سے نکال دیا کہ اگر تم کافر ہو ہمارے گھروں میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر وہ رکھتا ہے تو ملکی قانون کے لحاظ سے بھی وہ زنا کر رہا ہے، منہ کالا کر رہا ہے، نکاح ہے ہی نہیں، گھروں سے نکال دیا، طلاقیں ہوئی۔ اور اسی طرح وہ بے غیرت مسلمان جنہوں نے اپنی بچیاں ان کے ہاں بھی تھیں وہ بھی واپس آئے، ہزارہا کے اعتبار سے طلاقیں ہوئی، بچے واپس ہوئے۔ 7 ستمبر کی یہ برکت تھی کہ اس دن یہ گنانا اور گندا کاروبار بند ہو گیا۔ بے شک، کیا کہتے ہیں؟ جی بے شک۔ لیکن میرے دوستو، اس کے ثمرات ہمیں یہ بھی ملے۔ قادیانیوں کو ایک بدماش تھا بہت بڑا، پوری دنیا کے اندر اس کی چلتی تھی، جسے سر ظفر اللہ قادیانی کہتے ہیں۔
یہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہے. لیاقت علی خان کو اس نے قتل کرایا کیونکہ لیاقت باغ کے اندر وہ اس کو نکالنے کا اعلان کرنے والے تھے. قائد اعظم نے ایمبولنس کے اندر اس نے مروایا. فاطمہ جناح کو اس نے قتل کروایا. ڈاکا فال کے اندر ان کا پورا ہاتھ تھا. پاکستان کی ساری حکومت ایک طرف ہوتی تھی اور ظفر اللہ کی طاقت ایک طرف ہوتی تھی. اتنی اکڑفو تھی اس کے اندر. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا. انیس سو اکسٹھ سے پہلے 1961 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا وصال ہے. اس وصال سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. ہم تو پتہ نہیں تھے بھی اس وقت کہ نہیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریلوے ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 100 سے زائد مسلمان مارے گئے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے. اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا. 100 مسلمان اس میں مارا گیا. شاہ جی کا ایک رضاکار شاہ جی کے پاس روتا ہوا چلا گیا. شاہ جی ایکسیڈنٹ ہویا ٹرین دا. شاہ جی ٹرین دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے. 100 مسلمان مر گیا ہے. ظفر اللہ بھی وچ بیٹھا سی. شاہ جی وہ بچ گیا. جی بات ہوئی. شاہ جی 100 مسلمان مر گیا. اس تو زیادہ جڑا زخمی ہو گیا ہے لیکن وہ مردود خنزیر ظفر اللہ جڑا وہ بچ گیا ہے. اللہ کے ولی نے فی البدیع کہا وہ اپنا انجام دیکھ کے مرے گا. کیا کہا؟ اپنا انجام دیکھ کے مرے گا. پھر 1974 آیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ 1974 آیا. ظفر اللہ جیسا خنزیر جو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا اس نے پورا زور لگایا لیکن ظفر اللہ کو بھی کافر قرار دے دیا گیا. ظفر اللہ بھی سرکاری کافر بنا. بے شک یہ شاہ جی کی پیشن گوئی تھی. اس کے بعد 1984 میں صدارتی امتناع قادیانی آرڈیننس آیا جس کے تحت یہ شاعر اسلامی بھی استعمال نہیں کر سکتے. اپنا نام نہیں رکھ سکتے. کسی قسم کی کوئی شبہات اسلام سے منسوب جو ہے وہ نہیں کر سکتے. 84 کا آرڈیننس آیا قادیانی بڑے ملے. اس وقت بھی ظفر اللہ زندہ تھا. اس وقت بھی زندہ تھا اور پھر انتہائی ذلت کی موت مر کے جہنم روانہ ہوا. اور میرے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پورا ہوا. یہ اپنا انجام دیکھ کے. لیکن میرے دوستو یہ دن ایسے نہیں آیا. اتنی آسانی سے نہیں آیا. 1 صدی کی محنت ہے. امت کے بہترین علماء اس کام میں کھپ گئے. امت کے بہترین خطیب اس کام میں کھپ گئے. امت کے بہترین ادیب اس کام کی نظر ہو گئے. امت کے بہترین شاعر, امت کے بہترین صحافی اس میں خرچ ہو گئے. کسی نے لکھا ہے کہ اتنی محنت اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے کی جاتی تو پورا ایک براعظم مسلمان ہو سکتا تھا. جتنی طاقت ہم کو یہاں بھی اس محاذ پر صرف کرنی پڑی, اس محاذ پر ہمیں صرف کتنی قربانی ہوئی. 1953 آیا. میرے ایک دوست تھے فیاض السجاد, فوت ہو گئے. روزنامہ جنگ کوئٹہ کے انچارج تھے. کہنے لگے طاہر صاحب میں لاہور آیا تو یہاں پر شادی پر ایک دن میری ملاقات ہوئی. ایک بزرگ آدمی تھے, بیٹھ کے باتیں ہوتی رہی. تو میں نے ختم نبوت کی بات کرتی, میری دلچسپی کا موضوع تھا, تو بات شروع ہو گئی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ریٹائرڈ دروگا ہوں کارپوریشن کا, اور میں نے 1953 کی تحریک ختم نبوت دیکھی ہے. میرا تجسس بڑا. میں کہ ہمیں بھی بتائیں کیا ہو, آپ نے کیا دیکھا؟
اس نے کہا کہ انسانیت کی تدلیل، مسلمان نہیں، انسانیت کی کسی نے تدلیل دیکھنی ہوتی تو وہ تحریک دیکھتا۔ نازیوں نے بھی انسانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ کتے اور بھیڑیے بھی انسان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو اس گورنمنٹ نے کیا۔ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ 4 ٹرک دیکھے میں نے، لاشوں سے بھرے ہوئے تھے، کارپوریشن کے کوڑا اٹھانے والے ٹرک جو گندے، تو شہیدوں کے لاشیں تو اس میں، کسی کی گردن باہر لٹک رہی ہے، کسی کا بازو باہر لٹک رہا ہے، کسی کا ہاتھ باہر لٹک رہا ہے، کسی کی ٹانگ باہر لٹک رہی ہے، اور وہ دوڑاتے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ کہتا میرا جی چاہے کہ میں یہ دنیا چھوڑ دوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان بیچاروں نے کیا جرم کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرو، ہم مرزا کی نبوت نہیں چلنے دیں گے۔ پاکستانی فوج، پاکستانی پولیس انہیں گولیاں مار رہی ہے۔ کہنے لگے مجھے بھی آرڈر آ گیا کہ ٹرک لو اور فلاں جگہ سے لاشیں اٹھاؤ۔ میں نے ٹرک دیکھا تو گندا تھا بالکل۔ میں نے ٹرک کو اچھی طرح دھلایا، اچھی طرح، پھر میں خود گیا، میں روح کیوڑا لے کے آیا، ٹرک کے اندر چھڑکا، خوشبو چھڑکی، ٹرک مہک اٹھا، صاف ہو گیا۔ پھر میں شہیدوں کے لاشوں کے پاس گیا اور میں نے انہیں بڑی ترتیب کے ساتھ ٹرک کے اندر لٹانا شروع کیا۔ ایک سطر بھر گئی، تہ بھر گئی، اس کے اوپر دوسری تہ، اس کے اوپر تیسری تہ۔ اتنے شہید تھے کہ پورے سارے شہید جو ٹرک کے اندر نہیں آ سکے۔ میں لگا میں ٹرک لے کے میانی صاحب پہنچا، آگے قبریں تیار تھیں، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3 شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا۔ ہم نے اوپر مٹی ڈالی عملے نے، اور میں واپس آ گیا۔ مجھ پر خوف طاری تھا، ذرا سا شبہ ہوتا کسی پر اس کو پکڑ لیتا، اسی وقت پکڑ لیتے کہ تم بھی اس تحریک میں شامل ہو۔ اس بات کو 15-20 دن گزر گئے، لیکن میرے دل کی ہر دھڑکن میں ان شہیدوں کی یاد ہوتی تھی۔ میرے دل کی ہر دھڑکن کے اندر ان شہیدوں کی یاد ہوتی تھی۔ ایک رات میں بڑا بے چین ہوا کہ میں نے ان شہیدوں سے ملاقات کرنے جانا ہے ان کی قبروں پہ۔ کہنے لگا فیاض صاحب میں رات کو نکلا کو دیکھ نہ سکے، میانی کا قبرستان پہنچا، آگے جہاں پر مجھے یاد تھا یہاں ان کی قبریں ہیں، لیکن مجھے قبریں نہیں ملی۔ میں ارد گرد گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، نہیں ملی۔ اچانک ایک سائڈ پہ تھوڑے فاصلے پر میں مجھے درجنوں کے حساب سے بلب جس طرح جگمگاتے ہوتے ہیں نا، جلتے بجھتے ہیں، پورے ایک خطے کے اندر وہ مجھے جلتے بجھتے نظر آئے۔ شہیدوں نے مجھے اشارہ دے دیا، شہید زندہ ہوتا ہے نا، شہیدوں نے مجھے اشارہ دے دیا ہمارے محسن ہم یہاں ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھا، بڑی دیر روتا رہا، ان کے لیے دعا کرتا رہا، یا اللہ ہم نے تو سنا تھا 5 سال پہلے 1947 میں نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن 47 میں پاکستان بنا، 53 آیا، 5 سال نہیں بنتے، یہ کام شروع ہو گیا، اسلام کو ذبح کرنا شروع کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ روتا رہا میں، آخر میں نے دائیں بائیں دیکھ کے میں نے کہا میں چلتا ہوں، پھر آؤں۔ میں اٹھا،
اپنے طور پر انہیں سلام کہا اور چل پڑا. جہوں میں اٹھا بلب پھر جلنا بجھنا شروع ہو گیا. میں دور تھوڑا چلا تو جب میں روڈ پہ آ گیا تو بلب جلنا بند ہو گئے. گویا شہیدوں نے مجھے اشارہ دے دیا ہمارے موسم انشاءاللہ جلد ہی حشر کے میدان میں حوض کوثر پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جلدی ملاقات ہوئی. انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کی لاشوں کو چھانگا مانگا کے جنگلات میں جا کے آگ لگا کے جلایا ہے انہیں. اس تاریخ کو میری قوم کے بچے نہیں جانتے, بچے کیا بڑے بھی نہیں جانتے. دریائے راوی کے اندر پھینکا ہے انہوں نے, مشینوں کے ذریعے لاشوں کو کراش کیا گیا. جن کو قبر ملی ان کی ماؤں کو نہیں ساری زندگی پتا چلا کہ ہمارا لال کہاں دفن ہے. باپ کو نہیں پتا چلا کہ میرا لخت جگر کہاں ہے. بہنوں کو نہیں پتا چلا کہ ہمارا ویر کہاں گیا. گمنام دفن ہو گئے. ختم نبوت کے لیے گمنام دفن ہو گئے. یہ تحریک چل رہی تھی, بھٹو صاحب ابھی کافر قرار نہیں دے رہے تھے. تھوڑا میں تذکرہ کر دوں. 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے وارنٹ گرفتاری آئی. گرفتاری کے وارنٹ آئے. 1,00,000 کا مجمع تھا جنہوں نے شیرا والا گیٹ کو گھیرا ہوا تھا. دور دور تک چھتوں پر خواتین تھی جنہوں نے پتھروں کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے اوپر. ساڈے پیر ان کو گرفتار نہیں کر سکتا. ارد گرد مجمع ہی مجمع تھا. حضرت کو پیغام بھیجا, حضرت باہر آئے, کہا بھائی مجھ سے کون رہو, میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں. ایس پی آگے بڑھا, اس نے کار کا دروازہ کھولا, حضرت کو ساتھ لے گیا. 1,00,000 بندہ چیخو پکار کر رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے, بلک بلک کے رو رہا ہے. لیکن وہ اللہ کا ولی پوری استقامت کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا. جیل میں پہنچے تو جیل میں جشن کا سما ہو گیا. کارکنوں کو جب پتا چلا کہ حضرت لاہوری آ رہے ہیں تو جشن ہو گیا. ایک حضرت کو وصول کیا, بٹھایا. رات پڑی تو کارکنوں نے کہیں سے ایک چارپائی لے آئے, ایک رضائی لے آئے, وہ بچھائی انہوں نے نیچے بستر پہ بنایا ان کا نرم و نازک. رات پڑی تو ان کو بلایا, حضرت یہ آپ کی آرام گاہ ہے. فرمایا الو ہو, یہ تم نے کیا کیا؟ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے رضاکار زمین پہ سوئیں اور احمد علی لاہوری چارپائی پہ سوئیں. اٹھاؤ سے, میں بھی ان کے ساتھ زمین پہ سوؤں گا. جتنی دیر جیل میں رہے زمین پہ سوتے رہے رضاکاروں کے ساتھ, اور انہیں اسی قید کے دوران زہر دیا گیا. امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو بھی اسی تحریک کے دوران زہر دیا گیا. ایک صحابہ اور ہمیں ذہن میں نام نہیں آ رہا, انہیں بھی زہر دیا گیا. غرض کے 53 کے بعد یہ بزرگ رہا ہو کے گھروں پہ چلے گئے, لیکن بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں رہے. وہ سلو پوائزن ایسا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کہتا ہے میرے ساتھ مذاکرات کے لیے آغا شورش کشمیری آیا. جانتے ہیں آغا شورش کشمیری کو؟ آغا شورش کشمیری آیا, اس کے ساتھ اس کے دوست مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ تھے. میرے سامنے بیٹھ گئے.
بھٹو نے میرے سامنے تو آغا شورش کشمیری میرے سامنے بولنا شروع کیا، ختم نبوت پہ دلائل دیتا رہا، سمجھاتا رہا۔ جنگ یمامہ اس نے سمجھائی مجھے، اسلامی جہاز سمجھایا، ان کا انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونا سمجھایا۔ 2 گھنٹے وہ مجھے سمجھاتا رہا، حضور کی محبت کی دعائی دیتا رہا۔ یار ذرا خاموشی اختیار کر لیں، مہربانی آپ کی۔ اچانک شورش نے ایک عجیب کام کیا جس سے میں حیران ہو گیا۔ شورش جیسا بہادر ڈڈر آدمی اٹھا اور اس نے مجھے میرے پاؤں پکڑ لیا اور اپنا سر اس نے میرے جوتوں پہ رکھ دیا۔ جو لوگ شورش کو نہیں جانتے وہ سنیں۔ بھٹو کہتا ہے میں تو یہ جانتا تھا کہ شورش صرف لڑنا جانتا ہے، صلح کرنا نہیں جانتا۔ اس کا قلم حکمرانوں کے سینے پھاڑ دیتا ہے، اس کے قلم کی سرسراہٹ سے ان کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ ایسا بہادر شخص جس نے 12 سال جیل کاٹی ختم نبوت کے لیے، وہ بندہ جو ایوب خان کو یوبا لکھتا تھا، کسی کی کوئی پرواہ ساری زندگی نہیں کی، ڈر اور خوف نہ کی کوئی چیز اس کے قریب سے نہیں نکلی تھی، وہ میرے قدموں میں میرے سر رکھ دیا۔ بھٹو کہتا میں کانپ گیا، میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا۔ بھٹو کہتا میں کانپ گیا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑایا، اس سے الگ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر رو رہا تھا۔ اچانک روتے روتے اس نے اپنی جھولی میرے سامنے پھیلا دی، کہنے لگا بھٹو اسے آغا شورش کشمیری کی جھولی نہ سمجھنا، اسے فاطمہ بنت محمد کی جھولی سمجھو۔ بھٹو میں ختم نبوت کے نام پر تجھ سے بھیک مانگنے آیا، میری جھولی کو خالی مت بھیجنا بھٹو، اب میری عمر کا آخری حصہ ہے، سرور کونین کے پاس جانے کی عمر آ گئی ہے، بھٹو میری التجا مان لینا۔ بھٹو کہتا ہے میں نے شورش کو سینے سے لگایا اور اس سے پکا وعدہ کیا کہ میں ان کو کافر قرار دوں گا، اور پھر بھٹو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب 7 ستمبر کو اس نے پورا کیا تو اس سے شورش کشمیری کا رسالہ چٹان جو سب سے کثیر الاشاعت تھا، جب وہ چھپ کے آیا تو اس کے ٹائٹل پہ شورش کشمیری نے لکھا تھا آج اسلام بھی بھٹو کو سلام کرتا ہے۔ چودھری داؤد اللہ کہتے ہیں بڑے متحرک آدمی جو ختم نبوت کے سلسلے میں بڑا کام کیا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، میں باہر نکلا، آگے سے بھٹو آ رہا تھا، میں راستہ بدل کے اس طرف ہو گیا تو بھٹو نے بھگا، بھٹو نے مجھے آ کے پکڑ لیا۔ میں چودھری تو مجھ سے کیوں خفا رہتا ہے، کیوں دور دور رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ان کو کافر قرار دے گا، آج اجلاس کا آخری دن ہے، تو نے کہا تھا ان کو کافر قرار دے گا، تو باہر جا کے دیکھ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹینک پھر رہے ہیں، توپیں لگ گئی ہیں، ہیلی کاپٹر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک اے ایس آئی کو ایکچولی بات بتا رہا ہوں، ایک اے ایس آئی کو گولی مارنے کا آرڈر تھا، یہ آرڈر مل چکا ہے، اور مرضی جشن بنا رہے ہیں کہ کل مولویوں کا بچر خانہ بنے گا یہاں پر۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بھٹو بھی بھٹو تھا نا، کیا 24 سال ہوئے، امریکہ نو بھی تو کچھ بکھانا ہے نا، انہوں بھی تو مطمئن کرنا ہے، تے ایدے نال ہونا مطمئن ہو گیا ہے، سارا کوئی دکھا کے تے اللہ دی قسم میں حراندہ ہوا جی میں انہوں کافر قرار نہ دوں۔ یہ وہی تھا جو کافر قرار دے گیا اور کوئی نہیں قرار دے سکتا تھا۔ پھر بھٹو نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا، 100% ممبران اسمبلی نے کافر قرار دیا۔ لیکن بھٹو نے جو ان کی ملاقات تھی، بھٹو کی ملاقات ہوئی تھی شیخ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ
تھے جو تحریک کے صدر تھے. میرے پاس الحمدللہ میری 36 کتابیں ہیں تحفظ ختم نبوت پر. یہ میں نے سارے واقعات اس میں درج کیے ہیں. شیخ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوتی ہے بھٹو کے ساتھ. تو بھٹو نے کہتا ہے مولانا آپ یہ مقام تو مجھ سے کروا رہے ہیں لیکن میں امریکہ کی پھانسی کا پھندر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. بڑی پہلے بات کر رہا ہے وہ, بہت پہلے بات کی اس نے. اور جب قرارداد ہو گئی فائنلی اس پر پریزیڈنٹ کے دستخط ہونے تھے, پرائم منسٹر کے دستخط ہونے تھے, اور اس کے بعد یہ کافر قرار تھے. بھٹو کے پاس آیا. یہ تحریک تو بات کی بات ہے نا, اس کی پھانسی, یہ اس وقت تو اس کے ورڈ ہیں I am signing on my death warrant. میں اپنے پروانہ موت پہ دستخط کر رہا ہوں. میں اپنے پروانہ موت پہ دستخط کر رہا ہوں. وہ دلیر آدمی سرور کونین پہ قربان ہو گیا. امریکہ کا صدر, امریکہ کا وزیر خارجہ اور یہودیوں کا شاہ دماغ ڈاکٹر ہنری کسنجر, اس نے, میں نے درج کیا ہے, اس نے بھٹو کو, اس نے بھٹو کو سریعام قتل کرنے کی دھمکی دی کہ اگر تم نے کوئی ہینٹی پینٹی کی تو ہم تجھے سریعام قتل کروا دیں گے. اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. خود بھٹو کہتا ہے, شورش نے لکھا کہ میں جب وزیر خارجہ بنا ایوبی دور میں تو میں وہاں پہنچا, امریکہ کے دورے پہ گیا تو مجھے امریکی صدر ملا اور مجھے امریکی صدر کہنے لگا کہ مسٹر بھٹو, قادیانیز are overset and you have to protect them. قادیانی, مسٹر بھٹو, قادیانی ہمارا حصہ ہیں اور تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, میرے کانوں سے دھواں نکل گیا. یہ اتنے طاقتور ہیں, اتنے گہرے پلے ہیں, ہم تو ان کو مرزئی سمجھتے تھے. وہ کہتا ہے امریکی صدر کی حیثیت کیا ہوتی ہے, مجھے اگر کہلوانا تھا تو وزارت خارجہ کو کوئی افسر مجھے کہہ دیتا تو کافی تھا. بڑی بات تھی تو امریکی وزیر خارجہ کہہ دیتا, وہ مجھے امریکی پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. اس پہ میری تشویش میں اور اضافہ ہوگا. آسمہ جہانگیر کو چھوڑتا ہوں. آسمہ جہانگیر کو پاکستان کی عبوری وزیر اعظم بنایا جانے لگا. ہمیں خبر پہنچی تو ہم نے دوڑ دھوپ شروع کر دی. مجید نظامی صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑی اچھی ملاقات. وہ گلا کا وفد میرے ساتھ تھا. ان کا جا کے آرام سے سو جائیں, جب تک میں زندہ ہوں آسمہ جہانگیر پاکستان کی وزیر اعظم نہیں بن سکتی. مسلم لیگ والوں سے ملے, فلاں سے ملے, اور پی ٹی آئی کے لیے ملنے کے لیے ہمارے ایک دوست نے, صحافی دوست نے اہتمام کیا. عمران خان کا جو بہنوئی ہے, کیا نام ہے جی اس کا, عمران خان کا بہنوئی ہے نا جو اس کا مخالف ہے سیاست میں, حفیظ اللہ نیازی. حفیظ اللہ نیازی سے ملنے کے لیے اس وقت تو ساتھ تھا عمران خان کے. تو ہم نے اس سے ذکر کیا. اس نے کہا جو ایمان آپ کا ہے اس مسئلے میں, یہی ایمان ہم رکھتے ہیں اس مسئلے کے. کٹ بنیں گے لیکن اس کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کریں گے. اس نے کہا طاہر صاحب آپ مجھے جانتے نہیں, جب 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی تو میں اس وقت انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کا طالب علم تھا اور میں وہاں کی یونین کا پریزیڈنٹ تھا. میں نے اس تحریک کے اندر جلسے جلوس کیے,
میں نے لاٹھیاں کھائی ہیں اس کمر پر سرور کونین کے لیے، اور یہ اتنا سستا نہیں کہ یہ قادیانی عورت جو ہے یہ یہاں پر آ کے وزیر اعظم بن جائے۔ باتیں ہوتی نہیں، کہتا میں نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ آخر میرا رابطہ رہتا تھا مولانا ذاکر صاحب، یہ جنگ کے تھے، بڑے مجاہد عالم دین تھے، ویل چیئر پہ اسمبلی میں آتے تھے، جنگ سے اسمبلی ہمیشہ اپنا الیکشن جیتتے تھے۔ تو میں مولانا کو روزانہ رپورٹ دیتا تھا اور ان سے گائیڈنس لیتا تھا۔ تو میں ایک دن مولانا سے ملنے کے لیے گیا تو مولانا ذاکر مجھے کہنے لگے کہ میں ابھی بھٹو سے مل کے آیا ہوں، اور بڑے غصے میں تھا۔ تھک تو نہیں گئے؟ 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں بس۔ میں بھٹو سے مل کے آ رہا ہوں ابھی، بھٹو بڑے شدید غصے میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بھٹو نے مجھے بتایا مولانا Qadiani's delegation came to me and those boasters are saying that Mirza Qadiani bastard is the prophet of God. مولانا قادیانیوں کا وفد مجھے کہنے آیا تھا اور وہ حرام زادے کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی حرام زادہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ ایمان تھا اس شخص کا جسے ہم نے پھانسی چڑھایا، اور اس کی شرط وجہ یہ تھی کہ اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ یہ تحریک تو بہت چھوٹی تحریک تھی، اصل خون شام اور خون چکا تحریک جو تھی وہ تو 53 کی تھی، جہاں جو 74 کے لوگ تھے، ان کے استاد اور ان کی اصلاح 53 میں تھے۔ 10 لاکھ بندے شہید کر دیے، 2 لاکھ بندے قید کر لیے، حکومت خانوں کی نظر ہو گئے، اپاہج ہو گئے لوگ، جیلیں بھر گئی ان کے ساتھ، لیکن ایک مطالبہ بھی نہیں مانا۔ کافر قرار دینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے بدبختوں نے ظفر اللہ کو وزارت سے بھی نہیں نکالا۔ جو 53 کی تحریک کا انجام کیا، اسے وزارت سے بھی نہیں نکالا، اور اس بیچارے نے تو جڑ سے نکال دیا، سارا کچھ پھینک دیا۔ تو اس کے یہ جذبات تھے تو ان کو گالیاں دے رہا تھا، کافر قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد بھٹو پہ زوال آیا۔ قادیانی مسعود محمود جو ایس ایس ایف کا چیئرمین تھا وہ قادیانی تھا، وہ بھٹو کے خلاف وعدہ معاہدہ بنا۔ کرنل رفیع نے کتاب لکھی ہے، بھٹو کے جیل میں آخری 300 اتنے دن جو 8-9 مہینے قید رہا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ میرے سپرد کیا گیا تھا بھٹو کو کہ تم نے صبح شام اس کو دیکھنا ہے، یہ روٹی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، چائے پیتا ہے کہ نہیں پیتا، کھانا پینا کیسا ہے، خلا میں گھورتا ہے، سموکنگ کتنی کرتا ہے۔ تو میں ساری رپورٹ جو تھی وہ جی ایچ کیو بھیجتا تھا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا بھٹو بڑا غمگین سا بیٹھا ہوا ہے، میں پاس گیا تو مجھے کہنے لگا ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ میں پاس گیا تو بھٹو مجھے کہنے لگا کرنل میری اس حالت کو دیکھ کر، جس حالت کے اندر میں ہوں، میری اس قید و بند کی صحبتوں کو دیکھ کر یہ قادیانی تو بڑے خوش ہوں گے۔ میں نے کہا وہ تو جشن بنا رہے ہیں۔ لگا کرنل پھر یاد رکھنا اگر ایسا ہے تو پھر یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔
کہتا ہے میں نے سر پکڑ لیا کہ میں تو اس کو بے دین آدمی سمجھتا تھا، یہ اپنے اس کام کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا اور اپنی نجات کا سامان بنایا ہوا ہے۔ میں کہا کہ ٹھیک ہے میری نجات کے لیے کافی ہے۔ کافی، اگر ایسا ہے پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ انہوں نے اس شخص کو پھانسی دینی تھی، ختم کرنا تھا، جس نے قادیانیت کا 100 سالہ پرانا پودا جڑ سے اکھاڑ کر نالی میں پھینک دیا۔ وہ شخص یہ کام کر گیا، یہ اس کا اس قوم پر احسان ہے۔ بے شک، کیا کہتے ہیں جی؟ بے شک، بے شک۔ میرے عزیزو، قادیانی بڑی طاقت، قادیانیت بہت طاقتور ہے۔ ہم گلی محلوں کے اندر بیٹھ کے یہ سمجھنے کے مقابلہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے۔ ذرا میری ایک سمجھ کو، ایک بات کو اپنے ذہن میں ڈالنا، ان کے حربے کیا ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا۔ بس آخری بات کیا کہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان سے آپ باہر نکلیں، آپ کو جہال ملتے ہیں نا، نشہید ہوتے ہیں، کوئی اس نالی میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس نالی میں پڑا، کوئی چوک میں لیٹا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ملتے ہیں نا۔ بازار گلیاں بھرے پڑے ہیں، محلے بھرے پڑے ہیں۔ قادیانیوں نے پورے پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، اور خیبر پختونخوا سے چاروں صوبوں سے 50,000 جہاد اٹھائے، نشہید، اور انہیں نشے پہ لگایا تھا مسلمانوں نے۔ بیچنے والے مسلمان ہیں جو نشہ بیچتے ہیں، یار بول تو بڑھو ذرا، مسلمان ہے نا۔ 50,000 اٹھائے، ان کا ٹریٹمنٹ کیا، ان کو اچھی غذا دی، وہ ہیلدی ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب وہ قادیانی گن پکڑ کے قادیانیوں کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ وہ ان کے دفتروں میں چپراسی کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کے ڈرائیور کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، ان کے دیگر بھاگ دوڑ کے سارے کام کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا 50,000 امتی اٹھا لیا گیا، اور اس پر کسی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں۔ امت والے، لٹ گئی تیری امت، لٹ گئی تیری امت، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں اس پہ، کسی کو اس پہ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ 50,000 کا جواہ حساب کون دے گا؟ آپ گنگا رام ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں پہ ایک مریض آتا ہے، سائیوال سے آیا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوا، پتہ چلا کہ یہ اس کو تو کینسر ہے۔ اب اس کے لیے لاکھوں روپیہ چاہیے، اس کے پاس تو واپسی کا کرایہ بھی بڑا مشکل ہے۔ جب جو اپنی صورتحال اس کی دیکھتا ہے تو قادیانی پیچھے سے آ کے اس کے ہاتھ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم انسانیت کے مسیح ہیں، احمدیت کا کام ہی یہی ہے۔ آپ نسخہ میں دیں، نسخہ اس کا لے کے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا علاج ہو جاتا ہے، وہ بھی قادیانی، اس کی ساری اولاد بھی قادیانی، رشتہ دار بھی قادیانی، اس پہ ورک کرتے ہیں سب۔ ہمارے لاہور کے اندر جتنے ٹاپرز ہیں یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، ان کو قادیانی اٹھا لیتے ہیں، منہ مانگے وظیفے دیتے ہیں، انہیں منہ مانگے وظیفے دیتے ہیں۔ جو بیرون شہروں سے آتے ہیں، جن کے پاس یہاں پر رہائش کا انتظام نہیں ہوتا، قادیانیوں کے اپنے ہاسٹلز ہیں، وہاں پہ جگہ دیتے ہیں، 3 وقت کا کھانا دیتے ہیں کہ تم کرو، اور اسی دوران وہ قادیانی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ توڑ ہے؟ پہلے ہوتا تھا، ٹی وی پہ اشتہار آتا تھا کہ میں اسپتال کے فلاں وارڈ میں فلاں مریض اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کو وہ پازیٹیو خون چاہیے، تو قادیانیوں کی ٹیم میں دھڑک وہاں پہ ہوتا،
ہم حاضر ہیں. اب جو اس کو خون مل جائے وہ تو کہے گا میرا اس سے بڑا محسن کون ہے. بھائی جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے اس کے گھر میں آٹا پہنچاتے ہیں. جو بچوں کی فیس نہیں دے سکتا اسکول کی اس کو وہاں سے پکڑتے ہیں. مسلمانوں اگر ہم نے اس پہ نہ سوچا غور نہ کیا تو پھر ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستان. ہم گنگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں, نہ اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ محسوس کرتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کا جو حال ہے, کشمیر کے اندر شہیدوں کا جو قبرستان ہے اس میں 1 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں. غزہ کے اندر بتاتے نہیں, انہوں نے 1.5 کروڑ سے 1.5 لاکھ مسلمان مارا ہے. وہ مار نہیں رہے, نسل ختم کر رہے ہیں, نسل کشی ہے. ہندو ہمیں مار رہا ہے, سکھ ہمیں مار رہا ہے, بدھ ہمیں مار رہا ہے, پارسی ہمیں مار رہا ہے, سکھ ہمیں مار رہا ہے, ہر کافر ہمیں مار رہا ہے, ہم اس کے ہاتھوں مر رہے ہیں. اور لاکھ لاکھ سے کم نہیں وہ مارتا. مجھے وہ امریکی جرنیل یاد آ گیا جس نے عراق کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا, اس نے پوچھا کہ یہاں پر آپ نے کتنے عراقی مسلمان مارے, تو اس نے بڑی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ پاؤں کے نیچے جو کیڑے مکوڑے آ جائیں ان کی تعداد نہیں گنی جاتی. وہ ہمیں مار رہا ہے, زمین ہمارے نیچے سے نکلنا چاہتی ہے, آسمان ہم پر ٹوٹنا چاہتا ہے, پانی ہمیں مارتا ہے, سیلاب آتے ہیں, زلزلے ہمیں مار رہے ہیں, آسمانی بجلی ہم پر گرتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے صرف مسلمان پہ. ہر وقت یہاں پر سیلاب, زلزلے, بربادی ہی بربادی. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو پاکستان کے اندر جو قادیانیوں کی ریاست بننی ہے اس کا نقشہ بھی سامنے آ گیا ہے, اس کا نقشہ بھی سامنے آ گیا ہے. اسی بات پہ روتے ہوئے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں, میں نے ایک رات رو رو کے گزار دی اور اللہ سے میں نے التجا کی, پروردگار یہ مسلمان ذلیل کیوں, یہ مسلمان رسوا کیوں, یہ مسلمان خائب کیوں, یہ مسلمان خاسر کیوں, یہ مسلمان ہر کافر کے زیر عتاب کیوں. تو غیب سے مجھے آواز آئی, کسی نے کہا کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے مگر محبوب نہیں رکھتی. ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو گیا, روٹ گیا, ہم نے محبوب سے ناطا توڑ دیا. رسول کو گالیاں 10,000 پڑیں, ہم خاموش ہیں. توہین رسالت کی بار بار سب ہو رہا ہے, ہم خاموش ہیں. پوری ملت اسلامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے, بڑے مزے سے سو رہی ہے. اس طرح ہے تو پھر مسلمانوں کا کوئی بھی ملک سلامت نہیں رہے گا, ہر ملک رونق دیا جائے گا. ہمارا پتہ صاحب کیا ہے, کو 11 بجے کے قریب جائے نا مرغیوں کے مرغا لینے کے لیے, تو وہ مرغیوں والا کیا کرتا ہے, میں جاتا ہوں کہتا 2 مرغیاں دیں بھی, وہ اندر ہاتھ پاؤندا, اندر کڑکڑ کڑکڑ کی آواز آتی, وہ 2 کڑ لینا بچ, باقی کہندی اللہ کا شکر اسی بچ گئے. پھر 10 منٹ بعد ایک گاہک آتا, وہ کہتا جی 2 مرغیاں میں دیو, پھر ہاتھ مارتا ہے, پھر کڑکڑ زلزلہ جا آتا ہے, وہ پھر باہر کر دیتا. یہ سلسلہ چلتا رہتا, باقی کہندی اسی بچ گئی, اسی بچ گئی, تو شام کو سارا کھڈا فارغ ہو جاتا. بچنا بچنا اسی بھی نہیں دے. تو خدا کے واسطے اگر عزت چاہتے ہو تو عزت رسول کی حفاظت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.